پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب نے کہا کہ جنت میں صرف یا تو یہودی داخل ہوں گے یا پھر نصارہ داخل ہوں گے۔ یہاں پر دیکھیں قالو میں جو فاعل ہے یہ اس کا فاعل یہ یہودی اور نصارہ دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں ہیں، اس لیے کہ یہودی بھی یہ کہتے تھے کہ جنت میں جائیں گے تو صرف ہم ہی جائیں گے، عیسائی نہیں جائیں گے، نصارہ نہیں جائیں گے، اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے اور اس میں نصارہ نہیں جائیں گے۔ تو یہ لوگ ایسا لگتا تھا کہ جنت جو ہے نا ان کے گھر کا ہے کہ جائیں گے تو صرف ہم ہی جائیں گے، دوسرا کوئی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تلک امانیہم، اور یہی ان کی کیا تھی؟ خواہش تھی، ہے نا۔ نصارہ یہودیوں کی یا نصارہ کی یہ خواہش تھی کہ صرف جنت میں جائیں گے تو ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ان کی خواہش تھی۔ قالوا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم صادقین، اگر یہ لوگ سچے ہیں اس بات میں کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، تو اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ اپنے بات میں سچے ہیں تو ٹھیک ہے، تم دلیل پیش کرو، ہے نا۔ یہاں دیکھیں اس آیت کی جو ہے معنی تو میں نے بتا دیا کہ یہ یہودی آپس میں کیا کرتے تھے؟ جھگڑتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے، ہم جائیں گے، ہم جائیں گے۔ نصارہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم جائیں گے، ہم جائیں گے، ہے نا۔ اور حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں کے دونوں کیا ہے؟ کتابی ہے، یعنی کسی کے پاس توریت ہے، کسی کے پاس انجیل ہے نا۔ یہ آسمانی جو کتابیں ہیں اس کتاب کے ماننے والے تھے، پیروکار تھے، لیکن یہ پہلے والی جو اصل جو یہودی ہے یا اصل جو عیسائی ہے، جو واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہے، یقیناً وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ لوگ جو چینجنگ کر دیے نا، توریت میں چینجنگ ہوا، زبور میں چینجنگ ہوا، انجیل میں ہوا، تو یہ چینجنگ کی وجہ سے ہے نا، اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، ہے نا، اس کے باوجود، اور اللہ سے جو ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا اس کے باوجود ان لوگوں نے نبی کو نہ مانا، اسی وجہ سے ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو مسلمان نہیں کہتے ہیں۔ حالانکہ جو اصل یہودی ہے، جو یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یقیناً وہ کیا ہے؟ وہ اپنے حق پر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، چہرے کا ذکر فرمایا، ہے نا، کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکا دیا۔ آخر یہاں پر ہاتھ کا بھی تذکرہ ہو سکتا تھا، ہے نا، جسم کے کسی بھی حصے کا تذکرہ ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف چہرے کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو چہرے کا تذکرہ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کا جب چہرہ جھک جاتا ہے نا، تو انسان کے تمام اعضاء خود بخود جھک جاتے ہیں، اور چہرے کو تمام جسم کے اشرف الاعضاء کہا گیا ہے، یعنی تمام جسموں میں سب سے معزز مشرف جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ چہرہ ہے۔ انسان کا چہرہ جھک جاتا ہے تو خود بخود انسان کیا ہوتا ہے؟ جھک جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا، ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکا دیا، تو فلہ اجرہم، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اب یہاں دیکھیں اسلام، ہم لوگ اسلام کے فالورز ہیں نا، مسلمان ہیں نا، اسلام کا مطلب ہی یہ ہے جھکنا، ہے نا، اسلام کا مطلب ہی ہے جھکنا، کیونکہ اسلام میں کبھی بھی اکڑ کر کے چلنے کو نہیں کہا گیا،
کبھی بھی گھمنڈ کے طور پر کسی سے بات کرنے کو نہیں کہا گیا ہے نا. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے جھک جائیں، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ جھکنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے. اور ٹائٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے سامنے جو ہے نا باز کی طرح کھڑے ہو کر کے اسی طریقے سے ہم رہیں، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ اپنے اندر اپنے مزاج میں انسان کو نرمی لانی چاہیے. اگر اگلا آدمی کچھ کہہ رہا ہے نا تو آپ تھوڑا سا نرمی اختیار کریں، اور آپ تو کچھ بول رہے ہیں ٹائٹ ہو کر کے بول رہے ہیں، اگلا آدمی کچھ آئے کہ کچھ نرمی اختیار کریں، ہے نا. جب یہ چیزیں ہوگی تو انشاءاللہ کبھی بھی اختلاف اور جھگڑے وغیرہ کبھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. اور یہودی کہتے تھے کہ نصارہ یہ کسی بھی دین پر نہیں، یعنی نصارہ کا کچھ دین ہی نہیں ہے. یہودی یہ کہتے تھے کہ نصارہ کا کوئی دین ہی نہیں ہے. وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے تھے لیست اليہود علی شیء، نصارہ کہتے تھے کہ یہودی کا کوئی دین نہیں. یعنی ایک دوسرے پر یہودی اور نصارہ ایک دوسرے پر کیا طعن و تشنیع کیا کرتے تھے. ایک تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، ہے نا. اچھا، دوسرا یہ کہ عیسائی یہ کہتے تھے، نصارہ یہ کہتے تھے کہ یہودیوں کا کوئی دین نہیں، یہودی یہ کہتے تھے کہ نصارہ کا کوئی دین نہیں، ہے نا. تو یہ لوگ جو ہے نا آپس میں اختلاف کرتے تھے، ہے نا. وہ اس کو طعن و تشنیع کرتا، اور یہ اس کو طعن و تشنیع کرتا، یہ اس کو غلط کہتا، وہ اس کو غلط کہتا، ہے نا. وہ کہا گیا نا تو مجھ کو حاجی بولو تو ہم تم کو حاجی بولیں گے. تو ایسا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ تھا، وہ غلط اس کو بولتا تھا. اچھا، یہ ایک چیز یہاں پر ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آیا کہ دیکھیے جب انسان کسی کو گالی دیتا ہے نا تو فوراً وہ دوبارہ انسان اس کو گالی دیتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا، میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں، کہ آپ کسی کے بھی خدا کو، معبود کو آپ گالی نہ دیں، اس لیے کہ آپ دوسرے کو، معبود کو گالی دیں گے تو سب سے پہلی بات کہ آپ کی زبان گندی ہوگی. ہاں، وہ غلط ہے، غلط ہے. اب بھائی غلط ہے تو اپنی زبان کو کیوں گندا کریں؟ بھائی غلط ہے تو غلط ہے، ہم اپنی زبان کو کیوں گندا کریں؟ دوسری بات کہ اگر ہم اپنی زبان کو گندا کر کے اس کو گالی دے دیتے ہیں تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا معلوم ہے؟ فوراً وہ آپ کے خدا کو گالی دے دے گا. جب آپ کے خدا کو گالی دے گا تو ہوگا کیا کہ آپ اس کو برداشت کر نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اس قدر بھری پڑی ہوئی ہے کہ کوئی انسان آپ کے سامنے اگر آپ کے خدا کو گالی دے دے، برا بھلا کہہ دے، تو پھر آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا. آپ اپنی جان کو دے سکتے ہیں لیکن اپنے خدا کے بارے میں کوئی گالی سننا پسند نہیں کریں گے. تو اسی وجہ سے کہا کہ آپ کسی کو گالی مت دیں. اگر گالی دیں گے، آپ ہماری ماں کو گالی دیں گے، ہم آپ کی ماں کو گالی دیں گے، ہوتا ہے ایسا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ لوگ یہودی کیا کرتے تھے، اس کو غلط کہتا تھا، وہ اس کو غلط کہتا تھا. حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ ان یہودیوں اور نصارہ کا معاملہ کیا ہے؟ یہ یہودی اور نصارہ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ کتاب تلاوت کرتے تھے. کتاب کا مطلب آسمانی کتاب، توریت اور زبور جو ہے، یہ لوگ آسمانی کتاب کا تلاوت کیا کرتے تھے. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ہے نا. اچھا، كَذَلِكَ، اسی طریقے سے بے علم لوگ سے مراد یہاں پر مشرکین ہیں. اسی طریقے سے بے علم لوگ ان کے مثل بات کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو جاہل ہوتے ہیں اور جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو یہودی اور نصارہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتا تھا، ایک دوسرے کو غلط کہتا تھا. اب ایک دوسرے کو غلط کہیں گے تو یہ ایک پڑھا لکھا انسان کا کام تھوڑے نہ ہے کہ آپ اسی میں الجھے رہے. پڑھا لکھا کام ہے کہ تھوڑا سا لگے، انسان کی ایکٹیویٹیز سے لگے، انسان کے فیل سے لگے کہ ہم کیا پڑھے لکھے انسان ہے نا. تو یہ یہودی اور نصارہ جو ہے نا ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا بے علم لوگوں کی طرح بات کر رہے ہیں. یعنی جس طریقے سے مشرکین ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے نا، یہ یہودی، حالانکہ یہودیوں کے پاس آسمانی کتاب بھی ہے نا، حالانکہ مشرکین کے پاس آسمانی کتاب نہیں ہے. یہ یہودیوں کے پاس، نصارے کے پاس آسمانی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو ان کے درمیان جس کے پاس کتاب نہیں ہے یعنی مشرک، اور جس کے پاس کتاب ہے یعنی یہودی اور نصارہ، ان دونوں کے درمیان فرق کیا رہ جائے گا؟ بھائی ہم آپ کو گالی دیں گے، ہے نا، اور آپ ہم کو گالی نہیں، آپ بھی ہم کو گالی دے دیں، اور ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، ہم گالی دے دیں، آپ بھی ہم کو گالی دے دیں، تو ہمارے اور آپ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ بھائی آپ پڑھے لکھے آدمی، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں،
ہم گالی دیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ان پڑھ ہے، جاہل ہے، لیکن آپ بھی گالی دے دیں گے تو پھر کیا آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں گے؟ تو وہی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کر رہے ہیں نا، یہ کفار و مشرکین کی طرح کر رہے ہیں، یہ جاہلوں کی طرح کر رہے ہیں۔ اللہ نے الذین لا یعلمون کہا، جاہل لوگ کہا، بے علم لوگ کہا، کہ یہ بے علم لوگ کی طرح بات کر رہے ہیں، ہے نا۔ دراصل معاملہ کیا ہوا، اس کی شان نزول یہ ہے، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہود آئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بحث شروع کر دی۔ اسی درمیان رافع بن حریملہ یہودی نے کہا، عیسائی کو کہا کہ تمہارا دین کچھ نہیں ہے، یعنی تمہارا دین ہے ہی نہیں ہے، تم کسی بھی دین پر نہیں ہو، اور عیسیٰ کی نبوت کا انکار کیا۔ اب دیکھیں، وہ یہودی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا تھا، ہے نا۔ اب ایک نبی کے ماننے والے دوسرے نبی کو غلط کہہ رہا ہے۔ اب یہ لوگ کیا کیے، پہلے تو عیسائی کے بارے میں کہا کہ عیسائی کسی بھی دین پر نہیں ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کر دیا یہودی، اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آسمانی کتاب جو انجیل ہے اس کا بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو نجران کی عیسائیوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ تمہارا دین بھی کچھ نہیں۔ اب عیسائی بھی آ کر کے کہہ رہا ہے کہ اب تمہارا دین کچھ نہیں، اور اسی طیش میں آ کر کے اس نے ایک اور نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی توریت اس کا بھی انکار کر دیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ فرمایا کہ وقالت اليہود لیست النصارى، کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا کوئی دین نہیں، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی کا کوئی دین نہیں، ہے نا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو نازل کیا، ہے نا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یہ لوگ ایک دوسرے نبی کو کیا کر رہے ہیں، طعن و تشنیع کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی کتاب کو جو ہے نا طعن و تشنیع کر رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ چلیے آگے اللہ نے کیا فرمایا، آگے اللہ نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان، کن کے درمیان؟ یہودی اور نصارہ کے درمیان، ہے نا، فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن، فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس چیز میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی یہودی اور نصارہ جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا، ہے نا۔ چلیے جب قیامت کے دن کرے گا تو جو لوگ جب قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا تو حق اور باطل کے درمیان کیا ہوگا، امتیاز ہو جائے گا، حق الگ ہو جائے گا، باطل الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اہل کتاب جو ہوں گے، جو کتاب والے واقعی کتاب والے ہوں گے اور کسی نبی کو گالی نہیں دیے ہوں گے، وہ کیا ہوں گے، وہ سچے لوگ ہوں گے، وہ صحیح ہوں گے، اور جو لوگ اہل باطل ہوں گے، جو ایک دوسرے کو گالی دیتے رہے ہوں گے، ایک دوسرے نبی کی نبوت کا انکار کیے ہوں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی اجر نہیں دے گا، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا۔ چلیے آگے دیکھیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اللہ کیا فرماتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کو ذکر کرنے سے روکے۔ اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو انسان اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کو یاد کرنے سے روکے، اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کو یعنی مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اس آیت کی شان نزول دیکھیں، اس آیت کی شان نزول یہ ہے، اس آیت کی شان نزول دو قول ہے اس کے بارے میں، دیکھیں آپ، ہے نا۔ مجاہد نے بیان کیا کہ اس سے مراد کیا ہے، نصارہ ہے۔ کون ہے؟ نصارہ، جو بیت المقدس میں گندگی پھینکا کرتے تھے۔ اب اس آیت سے پتہ کیا چلا کہ یہودیوں اور نصارہ یہ دونوں جو ہے نا بیت المقدس کی حرمت کو پامال کیا کرتے تھے، آج ہی نہیں، پہلے ہی سے، ہے نا۔ اور آج آپ کو معلوم ہی ہے کہ فلسطین وغیرہ پہ جو آج ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، یہ آج ان کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ پہلے ہی سے ان کا معاملہ چلا آ رہا ہے نا۔ یہ پہلے ہی خدا کے دشمن ہیں اور نبی کے دشمن ہیں، ہے نا۔ تو مجاہد نے بیان کیا کہ اس سے مراد کیا ہے، نصارہ ہے جو بیت المقدس میں گندگی پھینکا کرتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ اور آج بھی یہودیوں کا یہ طریقہ ہے، نصارہ کا یہ بھی آج بھی یہ طریقہ ہے کہ ہم نے تو یہ سنا
کہ یہودیوں مسلمان بچے جب بیت المقدس میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال 5 سال کے بچے بھی جاتے ہیں، تو اس کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ فوجیوں کو چیرتے ہوئے جو ہے نا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اتنی ہمت، اتنا ان کے اندر پاور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمت اور یہ ایمان میں ٹھوس ہونے کی علامت ہے نا، کہ تم ہمارے سر سے، ہمارے جسم سے سر کو جدا بھی کر دو گے، پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مقدس زمین ہے اس کی حرمت کو ہم پامال کرنے نہیں دیں گے۔ کم سے کم اتنا تو کرے گا انسان کہ اپنے نظر کے سامنے اللہ کی مقدس سرزمین کی حرمت کو پامال ہونے نہ دے، اتنا تو کرے گا نا۔ بھائی یہ جسم کس کام کا، یہ آنکھ کس کام کا، یہ طاقت کس کام کا، یہ پیسے کس کام کے، کہ ہمارے سامنے کوئی ہمارے نبی کو گالی دے اور ہم خاموش رہیں، ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کوئی کہ انسان کے ہم خاموش رہیں، ہے نا۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے، ہے نا، اسی چیز کو روکتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مشرکین ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مشرکین ہے۔ دیکھیے کیوں کہ میں بتاؤں، کیونکہ کل قیامت کے دن جو ہے نا پیسے کے بارے میں، طاقت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے آپ کے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسہ، یہ طاقت، یہ دولت، یہ شہرت، یہ جسم کس کام کا، کہ جہاں پر نبی کی حرمت پامال ہو رہی ہو اور ہم مسلمان خاموش رہے، یہ ہمارے لیے، ہم ایک مسلمان کے لیے شوبھا نہیں دیتا۔ آپ کو معلوم ہے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے پاس ہوتے، اگر کوئی انسان حضور کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کر دیتا، فوراً حضرت عمر فاروق تلوار نکال دیتے۔ حالانکہ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے سامنے اس طریقے کا کوئی کام کر سکے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تلوار کھینچ دیتے اور کہتے، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے، میں اس کے جسم سے سر کو جدا کر دوں، ٹھیک ہے نا۔ خیر بات بہت آگے چلی جائے گی۔ دوسرا قول یہ ہے، اس آیت کی شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ مشرکین ہے۔ ایک قول کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ نصارہ ہے، جو نصارہ بیت المقدس میں گندگی پھینکا کرتے تھے۔ دوسرا قول یہ، اس سے مراد کیا؟ مشرکین ہے۔ ابن زید نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے 14 صحابہ کو لے کر کے مکہ روانہ ہوئے، تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے آپ کو روک لیا اور کہا، اور عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام میں جانے سے منع کر دیا، اور یہ کہا کہ جن لوگوں نے ہمارے آبا و اجداد کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا، ہم ان کو مسجد حرام میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب دیکھیں آپ، نبی ہیں، ہے نا، اور کیونکہ کفار و مشرکین کو جنگ بدر کے موقع پر بہت ان کو کافی فاش جو ہے نا شکست ہوا تھا، کافی فاش شکست ہوا تھا، ہے نا، جس کی وجہ سے ان کے زخم کیا تھے؟ تازہ تھے۔ اسی درمیان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ 14 صحابہ کو لے کر کے عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، تو حدیبیہ کے مقام پر ان لوگوں نے منع کر دیا کہ آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے ہمارے آبا و اجداد کو جنگ بدر میں قتل کر دیا ہے نا، اور نماز پڑھنے سے بھی آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے منع کر دیا۔ وہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کو یاد کرنے سے روکے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ مسجد کو ویران کر دے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اور ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ معلوم ہے، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ مسجدوں میں بغیر خوف کے داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ جو لوگ منع کر رہے ہیں نا، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ بغیر خوف کے یہ لوگ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے داخل نہیں ہو سکتے، دیکھیں اگر مسجد میں داخل بھی ہو گئے یہ لوگ تو خوف، ڈرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں گے۔ پہلی بات تو کہ مسجد میں داخل ہی نہیں ہوں گے، اگر داخل ہوں گے بھی تو ڈر کے ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کفار و مشرکین کے دل و دماغ میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ کی یہ مقدس سرزمین ہے، یہ مقدس زمین ہے کہ جس کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر اس زمین پر ہم چلے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر عذاب کو نازل کر دے، کیونکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، انسان غلطی کرتا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیا کرتا تھا؟ فوراً نازل کر دیتا تھا عذاب۔ اس سے پہلے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بارے میں سنا نا، بنو اسرائیل کی کافی واقعات ہم نے بتایا آپ کو، کہ
اگر کوئی بھی یہ لوگ تھوڑی سی بھی غلطی کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا تھا۔ یہ تو کہہ لیجئے کہ ہم امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے، بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ پر کیا کیا ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ آخر عذاب نازل بھی کرے تو کیسے کرے اللہ، جبکہ اللہ نے ہمارے نبی سے وعدہ کر لیا ہے کہ اے محبوب جب تک آپ دنیا میں موجود رہیں گے، جب تک آپ موجود رہیں گے، آپ کی امتوں پر ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کے بارے معلوم ہے نا، ان اللہ لا تخلف المیعاد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کر جاتا ہے۔ اللہ جس چیز کا وعدہ کر لیتا ہے اس کو اللہ پورا کرتا ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا کر لیا ہے، اللہ نے اپنے نبی سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے محبوب جب تک آپ رہیں گے ہم جو ہے نا آپ کی امت پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل احسان ہے اور بے پناہ شکر ہے کہ اپنے نبی سے یہ وعدہ کر کے ہم لوگوں کو جو ہے نا بچا لیا ہے اپنی عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ چلیے یہاں دیکھیں، یہ لوگ بغیر خوف کی مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مسجد میں مشرک داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ مشرک کا مطلب غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ فقہاء احناف یعنی حنفی یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں مشرک جو ہوتے ہیں اس کا دخول مطلقاً جائز ہے، کوئی دقت نہیں، جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور امام مالک کے نزدیک کیا مطلقاً منع ہے کہ آپ کے مشرک مسجد میں نہیں جا سکتا۔ امام شافعی کے نزدیک کیا ہے کہ مسجد حرام میں صرف اور صرف مشرک جا نہیں سکتا، باقی اور جگہ مشرک، اور مسجد میں مشرک کیا کرتا ہے، جا سکتا ہے۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، آپ مسلمان ہیں نا، آپ جب تک کہ بھی غیر مسلم کو اپنے قریب نہیں لائیں گے، آپ لاکھ ان کے سامنے کہہ دیں کہ اسلام حق ہے، قرآن میں جو باتیں ہیں وہ تمام کے تمام حق ہے اور ہمارے نبی حق ہے، تو یہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن آپ اس کو اپنے قریب لائیں گے اور اپنے ایکٹیویٹیز سے، اپنے اخلاق سے، اپنے بیہیو سے، اپنی بات سے، اپنے چلن سے اگر اس کو ایکسائٹیڈ کر دیں گے، متاثر کر دیں گے نا، تو یقیناً جانے آپ ایک کافر کو، ایک مشرک کو جو ہے نا اپنے خیر وہ آپ کے دین کو مانے یا نہ مانے، وہ آپ کے دین کو مانے یا نہ مانے، لیکن اسلام کی اس بات کو کم سے کم ضرور مان لے گا، اسلام کی اس بات کو ضرور مان لے گا کہ ہاں بھائی اسلام میں جو باتیں کیا ہے یہ سچ ہے، کم سے کم ایک بات تو مانا، اور اللہ توفیق دے گا تو اور بھی بات مان لے گا۔ اس طریقے سے وہ انسان ہدایت یافتہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ جب آپ رہے نا تو اپنے اخلاق کو اس طریقے سے پیش کرے جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشرکوں کے ساتھ پیش کیا کرتے تھے، یا ہمارے نبی کا جو اخلاق ہے اس اخلاق کو پیش کرے نا بھائی۔ ہمارے نبی سے بڑھ کا کوئی کسی کا اخلاق ہے کیا؟ کسی کا اخلاق ایسا نہیں ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، اللہ فرماتا لہم فی الدنیا خزیون، ہے نا، خزیون ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے عذاب سنا رہا ہے، کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا تذکرہ کرنے سے منع کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انہی لوگوں کے لیے دنیا میں کیا ہے؟ یہ شرمندگی ہے، یہ رسوائی ان لوگوں کے لیے دنیا میں ہے، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ آگے اللہ فرماتا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے کیا ہے؟ مشرق ہے اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منہ کرو گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ اب بتائیں آپ، یہاں پہ میں ذہن کو آپ کے قریب کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے نا، تو ہم آخر جس رخ پر جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھے تو نماز تو ہو جانی چاہیے نا بھائی، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہم آخر خانے کعبہ ہی کی طرف کیوں منہ کر کے نماز پڑھیں بھائی؟ پورب کی طرف بھی کر سکتے ہیں، پشچم کی طرف بھی کر سکتے ہیں، اتر دکن کی طرف کر سکتے ہیں، اوپر بھی کر سکتے ہیں، نیچے بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہر چیز کا ایک رول ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ گھر بیٹھے بھی جو ہے نا کام کر سکتے ہیں، آفیشیل کام، آپ کو آفس میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ہے نا۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان جب عبادت کرے نا تو وہ ایک راستہ یعنی پشچم کی طرف منہ کر کے کرے، یہ ایک کیا؟ یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے میں بتاؤں گا کہ اس کی کیا صورت ہے
کہ انسان اگر پشچم سے مڑ جائے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ہے نا، لیکن جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ کسی انسان کو معلوم نہ ہو کہ پشچم کدھر ہے تو وہ انسان تحری کرے، غور و فکر کرے، اور اس کو معلوم نہ ہو سکے تو وہ انسان کیا کرے، اگر جس دشا پر اس کا دل جم جائے اس دشا پر ہو کر کے وہ نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی، ہے نا، بعد میں اس کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اگر اس کو یقین نہ ہو، نماز پڑھ رہا ہے، کبھی ادھر دماغ جا رہا ہے، ادھر ہونی چاہیے پشچم، کبھی ادھر ہونی چاہیے، کبھی ادھر ہونی چاہیے، کبھی ادھر ہونی چاہیے، تو وہ انسان نماز میں بھی چاروں دشا کو گھوم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن تحری کر کے انسان پڑھے، ٹھیک۔ اب دیکھیے یہاں پر انسان وہی اللہ فرما رہا ہے کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، تم جس طرف بھی منہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم اللہ ہی کی طرف کیا کرو گے، منہ کرو گے، اللہ ہی کی طرف منہ کرو گے۔ یہاں پر دیکھیں اللہ نے جو فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ اس آیت کی شان نزول کیا ہے دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کو قرآن مقدس نے منسوخ کیا وہ کیا، قبلہ ہے، یعنی پہلے مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا، بیت المقدس تھا، یہاں پر آج ابھی جنگ چل رہا ہے نا، پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو کر دیا۔ تو اس کا بیان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تو وہاں پر یہودی زیادہ تر تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف جو ہے نا منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 16 مہینہ، کتنے مہینہ، 16 مہینہ مسجد مدینہ جا کر کے 16 مہینہ تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز ادا کیے، ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہم جو جس طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ ہم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ تو اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مصلحت کے تحت، کیونکہ وہاں زیادہ تر کیا تھے، یہودی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو حکم دیا کہ آپ 16 مہینہ تک اسی طریقے سے نماز پڑھے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہو گئے، یہودی خوش ہو گئے کہ اللہ تبارک کے رسول نے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے بیت المقدس کی طرف کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اسی طرف نماز پڑھ رہے تھے جس طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چنانچہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تو آپ اس کی دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا قبلہ جو ہے نا بیت المقدس کو کر دے۔ مسجد حرام کی طرف دیکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ بے شک ہم آسمان کی طرف آپ کے چہرے کو پھرنے کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اے محبوب آپ آسمان کی طرف بار بار چہرہ کو دیکھ رہے ہیں، چہرہ کو پھیر رہے ہیں، یار اے نبی ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہے نا، تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ چنانچہ اسی وقت یہودیوں نے اعتراض کیا، جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ جس طرف جو ہے نا منہ پھیر رہے ہیں، اے محبوب آپ اس طرف پھیر لے، اللہ نے حکم دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دے دیا کہ تو آپ ادھر ہی کیا کر لے، آپ ادھر ہی نماز منہ کر لے، آپ ادھر ہی نماز پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہودیوں نے کہا اعتراض کیا کہ ان کو ان کے پہلے قبلہ کس چیز نے پھیر دیا، پہلے تو یہ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے تھے، اب ان کو کس چیز نے پھیر دیا ہے، کہ آپ جو ہے نا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب قبلہ کی طرف کرنے لگو، خانہ کعبہ کی طرف کرنے لگو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے، مشرق ہے اور مغرب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت کی شان نزول کا دوسرا قول یہ ہے کہ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز پڑھتے تھے، سواری پر میرے آقا نفل نماز پڑھتے تھے، جس طرف سواری کا منہ ہوتا تھا اشارہ کر کے رکوع بھی کر لیتے تھے، سجدہ بھی کر لیتے تھے۔ تو گویا کہ میرے آقا جب گھوڑے پر ہوتے تھے تو گھوڑا کبھی پشچم جاتا، کبھی پورب جاتا، کبھی اتر جاتا، کبھی دکھن جاتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھے میرے آقا اس وقت کیا کرتے تھے، نفل نماز پڑھتے تھے، فرض نماز نہیں۔ چلیے اسی وجہ سے کہا گیا کہ آپ فرض نماز جو ہے نا زمین پر اتر کر کے پڑھے، نفل نماز جو ہے نا آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ ہے کہ آپ اتر کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور
سخت سیاہ اندھیری تھی، یعنی خوب رات تاریک تھی، ہم ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے اور ہر شخص نے اپنی عبادت گاہ کی طرف گئے اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ جب صبح کو معلوم ہوا تو معلوم چلا کہ یہ لوگ دوسرے رخ کی طرف نماز پڑھ لیے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے اس رات جو ہے نا قبلہ کی طرف رخ کر کے چہرہ کر کے نماز نہیں پڑھا ہے۔ تو میرے آقا نے کہا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جس طرف تم منہ پھیرو گے، ہے نا، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف کیا کرو گے؟ تم منہ کرو گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چلیے اب یہاں پر دیکھیں، اس آیت سے تو یہ معلوم چلا کہ نفل نماز گھوڑے پر پڑھ سکتے ہیں، ذہن کو حاضر کریں گے آپ، نفل نماز گھوڑے پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کو زمین پر اتر کر کے پڑھنے کا حکم ہے نا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ کوئی بھی سواری، ٹرین میں بھی نماز پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن اب تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ چلتی ٹرین پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے نا۔ سواری پر نفل نماز پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے، خواہ سواری کا منہ کسی طرف ہو، چاہے پورب ہو پشچم ہو، کسی طرف ہو، کیونکہ اللہ ہی کے لیے کیا ہے؟ مشرق اور مغرب ہے۔ جس طرف تم منہ پھیرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اچھا، فرض نماز سواری پر بلا عذر پڑھنا کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، بلا عذر۔ اگر عذر ہو تو سواری پر آپ نماز پڑھ سکتے، کوئی دقت نہیں۔ عذر، آپ دیکھیے عذر کہا نا انہوں نے، کیا کہا؟ عذر۔ اگر عذر ہو تو آپ سواری پر نماز پڑھ سکتے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اب دیکھیے آپ، آج آدمی اگر کوئی راجدھانی ایکسپریس پکڑ لے، ہے نا، یا پھر سنگمیترا پکڑ لے، کوئی ٹرین ہے، وہ 5 گھنٹے پر جا کر کے رکتی ہے نا، 4 گھنٹے کے بعد جا کر کے رکتی ہے۔ اب بتائے آپ، ایک آدمی ٹرین میں ہے، اگر وہ انسان نماز نہ پڑھے تو ممکن ہے کہ اس انسان کا کیا ہوگا؟ نماز چھوٹ جائے گی، وقت گزر جائے گا، ہے نا، وقت گزر جائے گا نا۔ اب 5 گھنٹے کے بعد جا کے گاڑی رکے گی، تو اگر انسان نماز نہ پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ وقت قضا کر کے نہ پڑھے گا۔ تو حکم کیا ہے؟ اگر عذر ہو تو یہاں پر مسلمانوں، یہاں پر کیا ہوگا؟ انسان کے لیے عذر ہو گیا کہ ٹرین نہیں رک رہی ہے، ٹرین نہیں رک رہی ہے، لہٰذا یہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ لیکن اگر عذر نہ ہو، اب عذر کا مطلب یہ ہے کہ 1 گھنٹہ پر ٹرین رکتی ہو، 10 منٹ رکتی ہو، یا پھر ایسے وقت ہو کہ جہاں پر جو ہے نا آدھا گھنٹہ کے لیے گاڑی رکے گی، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے گاڑی رکے گی، تو آپ کیا کریں کہ پہلے ہی وضو کر کے تیار رہیں، جیسے ہی اسٹیشن پہ اترے فوراً نماز ادا کر لیں۔ لیکن اگر آپ کو عذر ہو، عذر سمجھ گئے نا، یعنی وقت نکل جانے کا خطرہ ہو، آپ چلتی ٹرین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور آج علماء کرام نے سیمینار کیا اور اس میں یہ فیصلہ بھی صادر ہوا، علماء اشرفیہ نے اس چیز کو ظاہر بھی کر دیا ہے کہ اب جو ہے نا چلتی ٹرین پہ نماز پڑھ سکتے، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھے گا ٹرین پر تو پھر کیا ہوگا؟ وقت گزر جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ نماز پڑھ لے۔ ہاں، اگر بہتر یہ طریقہ ہے کہ اگر جہاں پر وقت باقی ہو، ہے نا، ٹرین رکتی ہو تو وہاں اتر کے نماز پڑھے، یہ کیا بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، اور اگر عذر ہو تو پڑھ سکتے ہیں، اگر عذر نہ ہو، ہاں، اگر نفل نماز ہے تو بلا عذر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ چلیے، اب عذر میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر جانور پر بیٹھے ہیں، اگر کیچڑ میں گرنے کا خطرہ ہو تو ممکن ہے کہ وہ انسان کیچڑ میں اترے گا تو پورا کپڑا گندا ہو جائے گا، تو جانور پر بیٹھ کر کے جو کیا نماز پڑھ لے، کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ علامہ قاضی خاں نے فرمایا کہ بغیر عذر کے سواری پر نماز پڑھنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اس سے سب لوگوں نے عذر کہا ہے، اگر عذر ہے تو جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر عذر نہیں ہے تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اگر عذر ہے تو چلتی ٹرین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، اور نفل نماز تو ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے، اسی طریقے سے ٹرین کا معاملہ ہے کہ ٹرین پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا، کون؟ انہوں نے کہا، یہودیوں اور نصارہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بنا لیا ہے، معاذ اللہ، صدوار معاذ اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بنا لیا ہے،
حالانکہ سبحان حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا ہے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بھی ہے زمین و آسمان میں سب کے سب کیا ہے اللہ کے لیے ہے، کل لہ قانتون، اور سب اسی کے فرمانبردار ہے، کائنات میں جتنی بھی سارے چیزیں سب کے سب جو ہے نا اسی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔